تو نماز پڑھتے ہوئے مجھے یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میں اس کائنات کے رب کے سامنے کھڑا ہوں؟ مجھے اس سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ مجھے اس کی موجودگی کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا تعلق ہے یقین کی گہرائی سے۔ اس پر حقیقت ایمان کے ضمن میں میری ایک کتاب بھی موجود ہے، اسے پڑھیے۔ اور میں نے پچھلے دنوں 40 نبوی جو ہے اس کی جو حدیث کا درس میں دے رہا ہوں جمعے کے خطبات کے اندر، اس میں بھی اسلام اور ایمان پر بڑی مفصل بحثیں میں نے کی ہے، اس کے بھی آڈیو ویڈیو موجود ہے۔ ایک ہے ایمان جس کو آپ کہیں گے لپ سروس، زبان سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو مانا، رسول کو مانا، قرآن کو مانا، کتاب کو مانا، نبیوں کو مانا، آخرت کو مانا، روز قیامت کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا۔ یہ ہے ایک سطح۔ ابھی آپ کا یقین دل میں قائم نہیں ہے۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا قول کچھ اور ہوگا، عمل کچھ اور ہوگا، اس لیے یقین تو ہے ہی نہیں، یہ تو صرف قول ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ سے بات آپ نکال رہے ہیں صرف، لیکن یہ دل میں نہیں ہے۔ اچھا، اب دل میں اتر جانا بھی اس کے درجے ہیں۔ اس درجے اتر جانا کہ آپ ہر وقت یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہوگا تو یقیناً پھر آپ کو نماز میں بھی لطف آئے گا۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب بھی آپ مسلمانوں میں گھومتے پھرتے ہوتے ہیں اور تقلبک فی الساجدین، اور ان نمازیوں کو کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کوئی کس حالت میں ہے۔ آپ رات کو آپ چکر لگایا کرتے تھے کہ کس کس گھر سے تہجد کے وقت قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، کہاں سے نہیں آ رہی ہیں، کون جو ہے میرا پیروکار جو ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ اسی میں وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ گزرے حضرت ابوبکر کے مکان کے پاس سے، اور مکان آپ کو معلوم ہے وہاں کوئی کنالوں میں تو ہوتے نہیں تھے، وہ تو چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جھوپڑیاں تک سمجھ لیجئے، معمولی سے مکان، بہت وہ ایک دو کمرے کے جو ہے کوٹڑیوں کے، کمرہ نہیں کہنا چاہیے مگر، تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہے تو باہر سے گزرنے والا سنے گا۔ تو حضرت ابوبکر کا آپ نے دیکھا کہ بہت آہستگی سے پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر کا دیکھا کہ بڑے زور شور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اگلے دن صبح فجر کے بعد پوچھا کہ ابوبکر تم یہ اتنا آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں اس کو سنا رہا تھا جو سنتا ہے۔ اللہ کو سنانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا تو ضروری نہیں ہے، اللہ تو میں کتنے یہ ہلکی سے ہلکی بات میں کہوں، بلکہ صرف کلام نفسی بھی ہو، دل ہی میں بات کروں، وہ بھی اللہ کے لیے آ جائے۔ حضرت عمر سے پوچھا تم کیوں زور سے پڑھ رہے تھے؟ کہ میں شیطان کو بھگانا چاہتا تھا کہ شیطان بھاگ جائے۔ تو آپ نے کہا دونوں ٹھیک ہو، لیکن یہ اے ابوبکر تم ذرا اپنی آواز اونچی کرو، اور اے عمر تم ذرا اپنی آواز پست کرو، یعنی ایک معتدل پر تمہیں آ جانا چاہیے۔ تو یہ معاملہ ہوتا ہے اصل میں ایمان کی گہرائی کا۔ ایمان کی پھر آخری گہرائی وہ ہے کہ ایسا یقین ہو جائے کہ گویا کہ آپ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو احسان کی تعریف بیان کی حضور نے حدیث جبرائیل کے اندر، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اس حالت میں اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، ان تعمل للہ کانک تراہ، ان تخشى اللہ کانک تراہ، اللہ کا خوف تم پر اتنا ہو جائے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب قیامت میں سارے پردے اٹھ جائیں گے، جہنم بھی ہمارے سامنے ہوگی اور جنت بھی سامنے ہوگی، وہاں بھی کوئی کفر کر سکے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی حد تک کی کیفیت پیدا ہو جائے، یقین کا وہ درجہ، تو پھر اس میں کوئی غلط کام کرنے کا امکان نہیں ہے۔ ایمان کے بعد یا معرفت رب کے بعد حکمت دین کا اہم ترین مسئلہ نماز، صلاۃ، اس لیے کہ ایک طرف یہ انسان کو اللہ کے ساتھ ایک گہرے تعلق کا ذریعہ فراہم کرتی ہے، اپنے تمام مصروفیات میں سے ان مشغولیتوں میں جن میں گم ہونے کا خدشہ ہوتا نکلو، 24 گھنٹے کے معمولات میں سے کم 5 مرتبہ تو لازماً نکلو، اور اپنے آپ کو ذرا، اپنے حواس کو بھی، اپنی باطنی کیفیات کو بھی ذرا تازہ کرو۔ اگر کوئی گندگی، نجاست، کسی طرح کی ناپاکی کا کوئی معاملہ ہے، طہارت حاصل، طہارت سے تمہارے اندر روح کو بھی بالیدگی ہوگی، تمہارے حواس بھی تازہ ہوں گے، تم گویا کہ بحیثیت کل تمہاری ہستی چاق و چوبند ہو جائے، وہ کسل، وہ سستیاں، وہ جو ایک کثافتیں ہوتی ہیں، ان سب سے نجات حاصل کرو، اور اب اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنا عہد بھی تازہ کرو، اس کی اہم صفات کو بھی اپنے ذہن میں پھر مستحضر کرو۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے میں نے جو آیات آپ کو شروع میں سنائی تھی، سورہ لقمان کی 2 آیتیں، پہلی آیت میں اس کا ترجمہ کر چکا، دوسری آیت وَلَقَدْ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس کے بعد درمیان میں کچھ مضمون آ کر پھر وہ آیت مبارکہ آئی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ گویا کہ اہم ترین چیز، بنیادی ترین چیز
اللہ کو محض پہچان لینا کافی نہیں ہے، یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ یاد رہے گا تو فکر صحیح آگے بڑھے، اللہ یاد رہے گا اور اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق جو ہے برقرار رہے گا تو عمل درست ہے۔ بالکل یہی بات سورہ طٰہٰ میں جو پہلی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی اور پہلا مخاطبہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کو یہ انبیاء کرام کے مقدس گروہ میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ ان سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اگرچہ صرف ایک پردہ تھا، اوٹ من ورائے حجاب گفتگو ہوئی ہے، لیکن یہ کہ کوئی فرشتے کا درمیانی جو ہے وہ لنک نہیں تھا، براہ راست اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ سے تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا، تو پہلا مخاطبہ ہے، یہ پہلا مکالمہ ہے، پہلی وحی کہیے، اسی میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ گویا کہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے یہ آیت کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدایت دی جا رہی ہے، میں ہوں، میں اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس میری بندگی، میری عبادت، میری پرستش، میری محبت، اس کو اختیار کرو۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور نماز کو قائم رکھو میری یاد پہ۔ بلکہ اسی سلسلہ کلام میں آگے چل کر سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، کافی گفت و شنید کے بعد جب حضرت موسیٰ نے کچھ معذرت بھی کی، کچھ دعائیں بھی کی، اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت ہارون کو بھی۔ اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹھن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ عقیل فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک لقمہ تر بن۔ اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس وقت ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے، اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے۔ اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھیں۔ صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں، یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سینکنا، حرارت حاصل۔ لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے ذکر میں، اسلوہا، اب جلو اس میں، تاپو اس کو، یہ سینکے گی تمہیں۔ بلکہ تفتلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے کلام میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفتلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں، لعلکم تفتلون، تاکہ تم، اب یہ اصطلاح در حقیقت باب افتعال ہے، اور یہ تے یہاں پر توئے کی شکل اختیار کر گئی، تا نے توبن کی صورت اختیار کی سواد کی وجہ سے۔ بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت۔ اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ۔ روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر نو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا تو ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر نو تازہ کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل۔ اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم، اصل لغوی مفہوم تو یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا۔ صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد، اس کے معنی، تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ، دعا، یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے۔ لیکن جو اس کا مادہ ہے، صاد لام واو یا صاد لام یا،
اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. تو ان دونوں کے حوالے سے استفا، وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار سے. وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی موت ہے. جب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان فر، آزاد انسان. ان کی نفسیات میں جو بنیادی فرق علامہ اقبال نے مختلف مواقع پر بیان کیے ہیں. محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک. تو منطق کی دلیلوں میں انسان چالاک ہو جائے اور وہ لغت ہائے حجازی کا وہ ایک خزانہ بن جائے، اسے تمام الفاظ کے معنی یاد ہو، وہ بڑے مسائل فقہ کے اسے ازبر ہو، جزیات بے انتہا جزیات جو ہے وہ مستحضر ہو، فلسفے کے بڑے بڑے مسئلے اس نے حل کر لیے ہوں. لیکن اگر روح میں وہ اللہ کی محبت کی آگ نہیں ہے، وہ تپش نہیں، مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ہے. اسی کے حوالے سے آج مجھے یاد آیا تھا کہ وہ جو بڑی سادہ سی ایک نظم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، اس میں بھی جو الفاظ آئے جو روح کو گرما دے اور قلب کو تڑپ، یہ ہے اصل جو مقصود ہے نماز. اور یہی وہ چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نگاہوں سے اوچھو، یہ پہلو سامنے ہے نہیں، دوسرا پہلو سامنے ہے اور وہ بھی میرے نزدیک بہت اہم ہے، بہت بنیادی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے بلند ترین منزل کہ تقرب اللہ، اس کے لیے در حقیقت یہ کس لیے درکار ہے؟ روح کے اندر عشق کی حرارت اور گرمی تازہ. بسا اوقات یہ اندر دب جاتی ہے، جیسے انگارہ ہوتا ہے آگ کا، اس کے اوپر خاک اور راکھ آ جاتی ہے، اندر کچھ ہوتی ہے. آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، اس دبی ہوئی آگ کو پھر ایک شعلہ بنانا، پھر اس کے اندر ایک حیات تازہ پیدا کرنا. یہ ہے نماز کا اہم ترین اور بلند ترین مقصد. لیکن اس کے ساتھ ہی اس نماز میں ذکر ہونا، اس کا یہ ذکر ہے. اور ذکر کی جب میں فہرست بیان کیا کرتا ہوں، بہت سے حضرات کے سامنے ہوگا کہ ذکر کا در حقیقت مفہوم ہے استحضار اللہ فی القلب. ہمارے ہاں غلطی سے جو ذرائع ذکر ہے انہیں ذکر قرار دے دیا. نماز ذکر نہیں ہے، نماز ذکر کا ذریعہ. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یہ اللہ اللہ کہنا یا ادعیائے معصورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہیں، انہیں اپنے تمام معمولات دنیاوی کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی انسان پڑھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. یہ تمام ذرائع ذکر ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اس کا آپ ورد کیجئے، یہ بھی ذریعہ ذکر ہے. حقیقت میں ذکر ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں لے آنا، اللہ کو دل میں حاضر کر لینا. اصل میں تو ترجمہ ہوگا، لیکن حاضر جاننا، یہ کیفیت جو ہے انسان کو حاصل ہو جائے. اب اس کے حوالے سے ذرا بات سمجھیے کہ ایک تو میں عرض کر چکا ہوں مجسم ذکر تو قرآن ہے، لہذا ذکر کی فہرست جب آپ کریں گے ذرائع ذکر تو ان میں سب سے پہلے قرآن ہے، اس لیے کہ وہ ہماری حکمت کے پہلے مسئلے کو حل کر رہا، بنیادی مسئلہ، اہم ترین مسئلہ. دوسرے نمبر پر ذکر جو ہے، اب اس کے لیے کچھ اصطلاحات جو میرے مختلف دروس میں شاید آپ کے سامنے بعد میں آئیں یا پہلی آ چکی ہو، ان کے حوالے سے میری بات سمجھیں. ایک ذکر غیابی ہے، تھرڈ پرسن میں، صیغہ غائب میں اللہ کی یاد، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی اللہ اکبر جو ہے یہ جملہ ہے اسمیہ خبریہ ہے، ایک حقیقت کی تکرار آپ کر رہے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ در حقیقت ذکر غیابی ہے کہ آپ اس میں مخاطب نہیں ہے اللہ سے. ایک ذکر خطابی کہیں یا ذکر حضوری کہیں، جس میں مکالمہ، جس میں گفتگو ہوتی ہے. تو نماز در حقیقت ذکر حضوری اور ذکر خطابی کی بلند ترین شکل. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کے لفظ یا صلاۃ کے لفظ، یہ اصطلاحی معنی جو اکثر و بیشتر کیے جاتے ہیں وہ ہے دعا. اور دعا میں ہوتا کیا ہے؟ مکالمہ ہے، مخاطب، اے اللہ، اے میرے رب، اے پروردگار. پھر یہ کہ اس میں اقدام اور کسی کی طرف متوجہ ہونا. یہی وجہ ہے کہ افتتاح صلاۃ، نماز کو شروع کرنے کے لیے، ایک تو وہ الفاظ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے توجہ کا ارتکاز، بشرطے کہ یہ صرف الفاظ ہی نہ نکل رہے ہوں، واقعتاً یہ تعبیر ہو اس وقت کی انسان کی نفسیاتی کیفیت کی، کہ شعوری طور پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں منقطع ہو رہا ہوں،
ہر چہار طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا کر، ہر مسئلے سے اپنے آپ کو خالی و ذہن کر کے، یعنی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے میں اپنی توجہ کا ارتکاز کر رہا ہوں اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور بالکل یکسو ہو کر کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور دوسری وہ جو دعا جس سے ہم افتتاح کرتے ہیں اپنی نماز کا، دیکھیں اس میں خطاب کا کس قدر اہتمام، وہاں سبحان اللہ نہیں ہے، سبحانکا اللہم، پاک ہے تو اے رب ہمارا، وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اب غور کر رہے ہیں، یہ ہے خاطب، براہ راست مخاطب ہونا۔ یہ گویا کہ لب لباب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علامہ اقبال کے خطبے کا، دی میننگ آف پریئر ان اسلام۔ خطبات جو ہیں ان کے مشہور، ان میں غالباً یہ تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے کہ اس میں تصور یہ دیا گیا ہے کہ دو ہی انائیں ہیں، ایک انائے کبیر اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ وہ انائے کبیر ہے، انائے مطلق ہے، میں، بہت بڑی میں، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا دی بگ آئی ایم۔ یہ بگ آئی ایم جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی اس آیت میں، اور میرے علم کی حد تک کوئی اور مقام نہیں ہے جس میں اس قدر جلال اللہ نے اس طور سے اپنی انانیت کبریٰ اور انانیت مطلقہ کا اظہار اس بلند آہنگ کے ساتھ کیا ہو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ وہ انائے کبیر اور یہ انائے صغیر، یہ انائے محدود، یہ چھوٹی سی ایک انا ہے، میں، یہ میں ہوں۔ آپ جب کہتے ہیں میں، بڑی محدود سی ایک انا، دی فائنائٹ ایگو، انائے محدود اور انفائنائٹ ایگو۔ اور صلاۃ اصل میں کیا ہے؟ اس چھوٹی انا کا بڑی انا کے سامنے آ کر، روبرو ہو کر، وہ جو کبھی ٹیلی ویژن کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا، روبرو ہو کر خطاب۔ ایک ہے وہ صیغہ غائب میں تکرار، سبحان اللہ، سبحان، وہ بھی بہت اہم ہے، اس کا اپنی جگہ پر فائدہ ہے، لیکن ہر شے کے درجے ہیں۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر آپ ان کے درجوں کا علیحدہ علیحدہ لحاظ نہیں کریں گے تو غلط رخ پر پڑ جائے۔ تو یہ جو دو ذکر خطابی یا ذکر حضوری، نماز اصل میں اس کی بلند ترین یہی وجہ ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا کی جس قدر تکرار یہاں پر ہے، آپ نے غور کیا، اس میں خطاب ہے، یا پھر یہ کہ یہ کا کی اس طرح کی تکرار آپ کو دعائے قنوت میں ملے گی، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ اب یہ جو ہے یہ در حقیقت خطاب کا اندازہ ہے کہ براہ راست گفتگو ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ذکر کی ایک شکل ہے ذکر غیابی، دوسری ذکر حضوری، اور ذکر حضوری یا ذکر خطابی کی بلند ترین منزل، بلند ترین اس کا ذریعہ نماز۔ اس کو ایک پہلو سے اور سمجھ لیجئے، سورہ فاتحہ جب پھر ہم پڑھتے ہیں جسے الصلاۃ کہا گیا ہے، جو لب لباب ہے، خلاصہ ہے، اس میں پھر تدریجاً غیاب سے حضور کی طرف پیش قدمی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ذکر غیابی ہے، اس میں ابھی خطاب نہیں آیا، یہ وہی جملہ اسمیہ ہے، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جزا و سزا کے دن کا مختار و مالک ہے۔ اب یہ غیاب سے حضور کی طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط، یہ ہے وہ۔ اب پہلے ایک معاہدہ ہے، ایک اقرار ہے، اعتراف ہے، وعدہ ہے، اور پھر دعا ہے، استدعا۔ یہ ہے غیاب سے حضور کی طرف تدریجاً ارتقاء۔ یہی وجہ ہے، اب نوٹ کر لیجئے، وہ چھوٹی سی حدیث یہ بھولنی نہیں چاہیے، الصلاۃ معراج المومنین، اس لیے کہ مخاطبہ الہی براہ راست حضور کو جو حاصل ہوا وہ معراج میں ہوا، التحیات کا مکالمہ وہی ہوا، لہذا اس کو نوٹ کر لیجئے کہ باقی جو وہی ہوئی ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ہوئی ہے، یا کوئی الہام ہوا ہے حضور کے قلب مبارک پر کوئی شے القاء کی گئی ہے، تو وہ دوسری نوعیت کی وحی ہے۔ وہ جو مخاطبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اس دنیا ہی میں حاصل ہوا کوہ طور کی بلندیوں پر، یہی ان کی امتیازی شان ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما۔ یہ براہ راست مخاطبہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب یہ آپ کو حاصل ہوا، اور حضور نے اسی لیے نماز کو معراج المومنین قرار دیا، اس لیے کہ اس میں وہی براہ راست مخاطبہ، مکالمہ اور وہی گفتگو ہے جو ہو رہی ہے۔ اس کے ضمن میں وہ حدیث اب اس وقت شاید
میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہو، لیکن وہ حدیث جو اس اعتبار سے حدیث قدسی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے جو مزید تفصیل ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ خود بیان کی ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نے فرمایا یقول اللہ تعالی، اللہ یہ فرماتا ہے، اسی لیے اس کو حدیث قدسی کہیں گے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر۔ اب یہاں تک تو جملہ ہے اللہ کا، یہ ہے حدیث قدسی۔ اب آگے جو ہے نریشن اس کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے، یعنی خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی۔ ویسے تو تمام احادیث ہی گویا کہ ہم سمجھتے ہیں انسپائرڈ تو اللہ کی طرف سے ہی، لیکن یہ کہ جہاں صراحت ہو کہ اللہ کہتا ہے وہ حدیث قدسی۔ تو یقول اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہاں تک تو حدیث قدسی۔ اب دوسری عام حدیث ہے اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پروردگار کہتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پروردگار فرماتا ہے ثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی، بڑی تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے، تمجید کی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے ھذا ما بینی و بین عبدی وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان۔ یہ تو معاہدہ ہے نا، معاہدے میں تو دو فریق جکڑے جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو طلب کیا میں نے دیا، اس لیے کہ اس میں طلب بھی تو ہے، ایاک نستعین، تیری مدد چاہتے ہیں، یہ طلب ہے، اسی کی شرح ہے جو اب آخری 3 آیتیں ہیں۔ پروردگار ہم تیری مدد چاہتے ہیں، پروردگار تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے۔ اگر حال میں اس کا ترجمہ کریں گے زمانہ حال کے اعتبار سے، اس لیے کہ فعل مضارع میں تو دونوں موجود ہیں، شامل ہیں، تو یہ ایک اعتراف ہے، اظہار حال ہے۔ اللہ کرے کہ وہ واقعتاً صحیح اظہار حال ہو، ہم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ایاک نعبد، ورنہ اگر ہماری اصل صورتحال سے وہ مطابقت نہ رکھتا ہو تو پھر تو ایک طرح کا جھوٹ ہو جائے گا، غلط بیانی ہو جائے گی۔ ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اور مستقبل میں کیجئے، کریں گے، یہ ہے عہد۔ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے رہیں گے، اس کے لیے فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور پھر اس کے بعد وہ استدعاء ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس حدیث میں اس کو ایک ہی جملے کو لیا گیا ہے، ایک ہی جملے کی حیثیت سے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ خالص میرے بندے کے لیے ہے۔ اس بندے نے ایک درخواست پیش کی ہے اور میں نے گرانٹ کی، وہ اپلیکیشن، وہ ریکویسٹ گرانٹڈ ہم نے دے دی، ولعبدی ما سأل۔ یہ ہے اس کی تاثیر کا بشرطے کے معاملہ و شعور کے ساتھ، بشرطے کے مطابقت ہو ظاہر اور باطن کی، بشرطے کے مطابقت ہو قول اور فعل کی۔ تو اس کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ایک ایک جملہ ادھر ادا ہوا، ادھر اللہ کی طرف سے ریسپانسبل نہیں۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ یہ خطاب ہے، مخاطبہ ہے، مکالمہ ہے، یہ ہے اصل نماز۔ اسی لیے اسی کو کہا گیا نماز۔ البتہ اب اس سے آگے بڑھیے، ذکر کی ایک اور شکل بھی ہے، اور وہ ذکر عملی ہے۔ ایک تو ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اعتبار سے تو ذکر غیابی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ یہ ایک فکری لسانی ذکر ہے، ہم نے کہہ دیا۔ ایک ہے اسی کے ساتھ ایک عملی ڈیمانسٹریشن، جب یہ کہتا ہوا انسان سیدھا سجدے میں گرتا ہے تو در حقیقت یہ اس اللہ اکبر کی تعمیل ہوگی۔ لہذا نماز میں جہاں ذکر غیابی بھی ہے، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات، جہاں الذکر کا حصہ بھی ہے، کچھ نہ کچھ قرآن آپ پڑھیں گے، پھر یہ کہ ذکر حضوری اور ذکر خطابی بھی ہے کہ آپ نے اللہ سے عہد و پیمان کیا، قول و قرار کیا، استدعا کی۔ اس کے ساتھ ہی ذکر عملی بھی ہے کہ جھکنا، اللہ کی تعظیم میں انسان جھکتا ہے۔ آپ اپنے کسی بزرگ سے جب ملاقات کرتے ہیں تو جھک کر سلام، تھوڑا سا جھکنا، زیادہ جھکنے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن یہ کہ تھوڑا سا خط آتا ہے، یہ بھی طبیعت کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں فطرت میں جیسے شکر ہے ویسے ہی اس قدر تعظیم تو فطرت انسانی میں موجود۔ آپ استاد کے سامنے آئیں گے، تھوڑا سا خم کھائیں، آپ اپنی کسی بڑے بزرگ رشتہ دار کے سے ملیں گے تو تھوڑا سا خم لا محالہ ہوتا ہے۔
یہ در حقیقت اس آپ کے فکر کی ایک عملی تعبیر، اس کا عملی مظہر ہے کہ آپ نے اس ہستی کی تعظیم کی ہے، اس کی عظمت کا اقرار اور اعتراف کیا ہے۔ یہی تعظیم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جس میں پہلا درجہ ہے رکوع، جھکے آپ اللہ اکبر کہہ کر جھکے، اور اس کے بعد پھر اس کا جو آخری درجہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ ہے، جس میں کہ انسان نے جب اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے، اگر یہ شعور کے ساتھ ہوا ہو تب میں بات کہہ رہا ہوں، تو گویا کہ اس نے اپنی انانیت سے کامل دستبرداری اختیار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو تعبیر فرمایا ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اپنا سر اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے، اور چونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ در حقیقت انسان کی انانیت، میں، میری مرضی، میری خواہش، میری پسند، میری عقل، میری منطق، میرا چوائس، میرا اختیار، یہ سب چیزیں ہی تو در حقیقت جو ہمارے اندر ایک مضمر ہے شیطنت، اس شیطنت کا مظہر یہی تو ہے۔ جب اس کو انسان اپنے ہاتھوں اپنے رب کے قدموں میں رکھ دیتا ہے تو در حقیقت اسی لیے اس کو تعبیر کیا گیا کہ اقرب ما یکون العبد الی ربہ فی السجود، بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے میں، بشرطے کہ وہ سجدہ واقعی سجدہ، اس میں حقیقت یہ ہے کہ اقبال کا وہ شعر بڑی صحیح تعبیر ہے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، یہ ہے اصل میں تعبیر، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب، سجدوں پر سجدے اور رکعتوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں، اور 17 رکعتیں پوری نماز عشاء کی انسان نے ادا کی ہوں گن گن کر،